الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین اعزام، جیسے گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بہت سے مخلوقات کو پیدا فرمایا، پھر ان تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا۔ پھر یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بلند مقام دینے کے باوجود، اخلاق عطا کرنے کے باوجود، تمام مخلوق میں افضل بنانے کے باوجود اللہ نے انسانوں کو یہ بات بتائی ہے کہ تمہیں بھی ایک رہبر کی ضرورت ہے، تمہیں ایک رہبر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کی شکل میں رہبر امت کو عطا کیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، نبیوں کو ہماری رہبری کے لیے بھیجا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے جیسے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، ایسے ہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم اور جنت کو بھی پیدا فرمایا، اور
جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنا دی تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جاؤ ذرا جنت کی سیر کر کے آؤ۔ فرشتے جنت میں داخل ہوئے، فرشتوں نے جنت کی سیر کی، پھر اللہ نے فرمایا اب جہنم کی سیر کرو۔ فرشتوں نے جہنم کی سیر کی، پھر اس کے بعد اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے میری جنت اور میری جہنم کو کیسے پایا؟ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین ہے کہ اس میں داخل ہونے والا شخص کبھی اس سے باہر نکلنا نہیں چاہے، اور اگر کوئی اس جنت کو دیکھ لے دنیا میں تو پھر وہ اس کی طلب میں ایسے لگ جائے گا کہ وہ آپ کا نیک بندہ بن جائے گا۔ اللہ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ جہنم کو تم نے کیسے پایا؟ فرشتے کہنے لگے اے اللہ، جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی ہولناک ہے کہ کوئی بندہ اگر ایک مرتبہ جہنم کو دیکھ لے تو کبھی زندگی میں وہ یہ خواہش تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت اللہ نے بنائی اور اس پر مکروہ چیزوں کا پردہ اللہ نے ڈال دیا، اور جہنم اللہ نے بنائی اور اس پر شہوات کا پردہ اللہ نے ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیج کر فرمایا کہ ہم نے تمہاری رہبری کے لیے سب کچھ انتظام کیا، تمہاری رہبری کے لیے نبیوں کو بھیجا، تمہاری رہبری کے لیے کتابوں کو نازل کیا۔ نبی دنیا سے رخصت تو ہو گئے لیکن نبی کی تعلیمات آج بھی باقی ہے، نبی کا لایا ہوا معجزہ قرآن آج بھی زندہ ہے۔ تمہاری رہبری کا ہم نے مکمل انتظام کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا میں آئے ہو تو امتحان کے لیے آئے ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ جنت ہم نے بنائی، جہنم ہم نے بنائی، اب ہم نے ایک پردہ جنت پر ڈالا، ایک پردہ جہنم پر ڈالا۔ جنت کا پردہ کہ تمہیں اپنی خواہش تمہیں بے چین کرے گی، اس سے رکنا ہوگا۔ زنا کرنے کا تمہارا دل اور نفس تقاضا کر رہا ہے، لیکن کرو گے تو وہ تمہاری شہوت کو پورا کرنا ہوگا۔ جب تم اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے حرام طریقہ اختیار کرو گے، جہنم کا پردہ تمہارے لیے اٹھ جائے گا۔ اور اگر تمہارا نفس چاہتا ہے کہ شراب پیے، لیکن تمہارا اسلام حکم دیتا ہے کہ تمہارا نفس، تمہاری شہوت یہ تقاضا کرتی ہے کہ تم شراب پیو، لیکن اگر تم اس سے بچو گے، اپنے نفس سے لڑو گے، تو پھر جنت کا پردہ اٹھے گا اور جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو اللہ نے جنت اتنی عظیم نعمت بنائی، تو یوں ہی اللہ نے داخلہ نہیں دے دیا کہ بس چلے جاؤ، نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں دیکھا جائے گا کہ تم جنت کو پانے کے لیے اپنی خواہشوں کو، ناجائز خواہشوں کو قربان کرو گے یا اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے حرام طریقے کو اپناؤ گے۔ اگر تمہارا نفس کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، شراب کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے حرام ہے، اگر تم رک گئے، تمہارا نفس تقاضا کرتا ہے زنا کرنے کا، لیکن اسلام کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قرآن کہتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اگر رک گئے، یہ مشکل ہوگا، یہ نفس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن رک گئے تو پھر جنت کا پردہ تمہارے لیے اٹھ جائے گا۔ پھر وہاں ایسی نعمتیں ہیں کہ جو تم چاہو اللہ تمہیں وہ دے گا۔ اگر نہیں، نفس چاہتا ہے گناہ کرنے کا، اور تم نے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے تم نے اگر اپنی شہوت پوری کر لی، غلط راستہ اختیار کر لیا،
اسلام کا قانون توڑا تو پھر تمہارے لیے جہنم کا پردہ اٹھ جائے گا اور جہنم میں داخلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم بنا کر فرمایا کہ تم کو اختیار دیا گیا کہ تم جنت کے راستے پر چلو گے، آزمائشیں آئیں گی، حالات آئیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کو تمہارا نفس بھی ستائے گا، لیکن تمہیں مشکل گزرے گا دین اسلام پر عمل کرنا، تمہیں مشکل ہوگا، لیکن جب تمہارے دین اسلام پر عمل کرنا اور جنت کی چاہت اگر تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو پھر تم کبھی غلط راستے پر قدم نہیں اٹھاؤ۔ انسان کوئی جائز خواہش یا ناجائز خواہش جب پوری کرنا چاہتا ہے یا پوری کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے دل میں ایک چاہت پیدا ہوتی۔ سب سے پہلی چیز انسان کے دلوں میں کسی چیز کے کرنے کی چاہت پیدا ہوتی۔ چاہت پیدا ہونے کے بعد جب اس کو کرنے کا یقین انسان کر لے تو پھر وہ کام کر گزرتا ہے۔ تو جب دل میں چاہت ہو تو اس وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ میری چاہت اللہ کو راضی کرنے والی ہے یا جہنم میں مجھے خود ڈھکیلنے والی۔ نکاح کرنا ہے، سنت ہے، اللہ کے نبی نے سنت طریقہ نکاح کر کے بتایا، اور نفس یہ چاہتا ہے کہ نکاح میں ڈھول تماشے ہو، نکاح میں بارات کے نام پر شریعت کا جنازہ نکالا جائے، نکاح سنت کے نام پر لڑکی والوں پر دباؤ ڈالا جائے، اور اتنا دباؤ لڑکی والوں پر ڈالا جائے کہ غریب کی بچیاں اور ان کے پاس غربت کی وجہ سے وہ کوئی ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ زنا کے راستے کو اختیار کرتی ہے، وہ غیروں کے ساتھ نکاح کر کر مذہب بدلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ سوال کرے اپنے آپ سے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، سنت نبی نے بتایا اس طریقے سے اگر کروں گا ایک غریب کی بچی محفوظ ہو جائے گی، دین اسلام پر جمے رہ جائے گی، لیکن نفس یہ چاہتا ہے کہ تم بارات نکالو، جہیز لیو، جوڑے کی رقم لیو، شادی اور سنت کے نام پر تماشا کرو، اور نکاح کے نام پر، نبی کی سنت کے نام پر غیروں کے رسموں اور رواجوں کو اپناؤ، پھر اور مسجد میں آ کر نکاح کرو اور اپنے دل کو یہ تسلی دو کہ ہم نے نکاح سنت کے نام پر کر دیا۔ بتاؤ یہ اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کرنا ہوا یا اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنا ہوا؟ سوال کرو اپنے آپ سے۔ دین اسلام کوئی مسئلہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کو اگر کوئی مسئلہ پیش آئے اس کے لیے نئی کتاب، نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ دین اسلام نے امت کو تعلیم دی۔ سوال کرو اپنے آپ سے، اپنے نفس کو خوش کرنے میں راحت ہے یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی نفس کو قربان کر کر، اپنی چاہتوں کو قربان کر کر زندگی گزارنے میں کامیاب؟ فجر کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، سخت سردی ہے، بلاوا آتا ہے مؤذن کی طرف سے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، نفس چاہتا ہے کہ بلینکٹ اوڑھ کر سو جائے۔ اب سوال ہے، اپنے آپ کو قربان کرو گے، جنت کی چاہت اپنے دل میں پیدا کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی ایسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، اللہ سے ملاقات کی محبت ہوگی، تو سخت سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر مسجد آنا انسان کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں، اس لیے کہ اس کی چاہت اللہ کی رضامندی، اس لیے کہ اس کی چاہت جنت حاصل کرنا۔ اور اگر نفس کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ہم نے بلینکٹ اوڑھی اور فجر کی نماز چھوڑ کر سو گئے، تو اب بتاؤ جب ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو جہنم کا جو شہوات کا پردہ ہے ہم نے اس کو پورا کیا، پردہ اٹھ جائے گا اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ نظام ہے اسلام کا۔ جنت میں جانے کی خواہش تو سب کو ہے اور ہونی بھی چاہیے،
اور ایک بات بتاؤں، اللہ نے جہنم کو مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا. یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ جو اپنے برے اعمال کے سبب جہنم میں جا رہے ہیں، ورنہ نافرمان بندے، کفار، مشرکین، ان کے لیے اللہ نے جہنم بنائی. ایمان والے کے لیے تو جنت بنائی ہے. ذرا سوچیں، جنت کو اللہ نے ایمان والوں کے لیے، اللہ نے کہا میرے مومن بندے جنت میں جائیں گے. وہ بندے جنت میں جائیں گے جنہوں نے مجھے ایک ہونے کا مجھ پر ایمان لے آیا. وہ بندے جنت میں جائیں گے جنہوں نے میرے نبیوں کی اطاعت کی. میرے وہ بندے جنت میں جائیں گے جنہیں اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، جنہیں اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے جتنا میرے رسول سے محبت ہے. وہ بندے جنت میں جائیں گے. ان کے لیے، ہمارے لیے تو جنت ہے، اور جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا. جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے احکام کو چھوڑتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایمان والا جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. اپنے آپ سے سوال کریں اور خود اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ جنت میں جانے کی خواہش سب کو ہے. ایک سوال اپنے آپ سے کریں کہ اگر اس وقت مر جائیں تو کیا ہم جنت میں جانے کے قابل ہیں؟ اگر ہم سے حساب و کتاب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی عدل کے معاملے پر آ جائیں کہ تم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیسے کیسے اعمال کیے، اور تمہارے حساب و کتاب کے برابر تم کو سزا اور جزا دی جائے گی، تو اپنے آپ سے سوال کرے کیا اس وقت اگر ہم مر گئے تو کیا جنت میں داخلہ ممکن ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، اس چہرے سے کیا اللہ کے نبی کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا ایسے اعمال ہیں کہ ہم لے کر پیش کریں، یا اللہ لائے ہیں، ہم آپ کے نبی کی امتی ہیں، نیک اعمال کر کے لائیں، تولو ترازو میں؟ ایسے اعمال ہیں؟ جب ایسے اعمال نہیں ہیں اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ نہیں ہے ایسے اعمال، تو پھر یہ غفلت کی زندگی کیوں؟ یہ جنت کے پانے کی خواہش کیوں نہیں ہے امت مسلمہ کو؟ کیوں آج ان دلوں میں چاہت نہیں ہے؟ اللہ کی جگہ اس دل ہے، دل. اللہ نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، پکارو مجھے، تلاش کرو. جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے تھی، اس دل میں غیروں کی محبت آ گئی. اس دل میں اپنے خواہشات کو پورے کرنے کی محبت آ گئی. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں امت مسلمہ ذلیل اور رسوا ہوگی. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب اس دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہوگا تو پھر انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت کا خوف پیدا ہو جائے گا. حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت جب دلوں میں آ جائے گی تو موت کا خوف پیدا ہو جائے گا. حالانکہ موت کا مطلب ہے اللہ سے ملاقات کرنا، یہ حقیقی مطلب ہے موت کا. انتقال کا مطلب مرنا نہیں ہے. ہمارے پاس جو لفظ کہا جاتا ہے کہ فلاں انتقال ہونے، فلاں مر گئے، مرا نہیں. انتقال کا مطلب ہے منتقل ہونا، عالم دنیا سے دوسری دنیا کی طرف، عالم برزخ کی طرف منتقل ہونا. اس کو کہتے ہیں انتقال. مرنا نہیں ہے انتقال کے معنی. انتقال کے معنی ہے اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جانا. ہماری زبان میں اگر کہوں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسفر ہو جانا، کیا مطلب؟ اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے. انتقال کا یہی معنی ہے عربی کا، منتقل ہونا. جب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، اور اس دنیا میں اگر کسی کو رہنا کا اگر کسی کو حق تھا تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حق تھا
لیکن نبی کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ جب تک چاہیں آپ زندہ رہیں، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، نبی کو فرما دیا گیا۔ ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات، ہمارا کیا مقام و مرتبہ؟ جب ایمان لے آئے کہ ہم کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس کے باوجود آج امت مسلمہ میں جنت کو حاصل کرنے کی چاہت اور تڑپ نہیں ہے، اپنے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے تڑپ ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے تڑپ ہیں، شادیوں میں فضول خرچیاں کر کر دکھاوا کرنے کی تڑپ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی تڑپ امت مسلمہ میں نہیں ہے، جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ امت مسلمہ میں نہیں ہے۔ 24 گھنٹے فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ اپنی خواہشوں کو کیسے پورا کیا جائے اور جہنم میں کیسے داخل ہو جائے، اس کی تو فکر ہے۔ زبان سے نہ بولو، عمل بولتا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے کہ جنت پر داخل ہونے کی، جب باری آتی ہے ایسے اعمال کرنے کی جس سے جنت میں داخلہ ہو جائے، نہ اس کی فکر ہے، نہ تڑپ ہے، نہ طلب ہے، پھر کیسے جنت حاصل ہو؟ جنت میں جانے کی خواہش کرنا، لیکن جنت میں جانے کے لیے وہ کام نہیں کرنا جس سے جنت ملتی ہے، بتاؤ کیسے داخلہ ممکن ہوگا؟ اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے زندگی کے کیا حالات ہیں؟ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں بتاؤ کتنا وقت ہم دین اسلام کے لیے دیتے ہیں؟ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لو، معلوم ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے، عمل کتنا ہے، اور شیطان کو اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کتنا وقت گزرتا ہے۔ جائزہ لو، پھر اس کے بعد اپنے آپ سے سوال کرنا۔ ایک تھے مدینے میں منافقین، جن کو دین اسلام سے لینا دینا کچھ نہیں تھا، زبان سے بولا کرتے تھے کہ ہاں ہم مسلمان، اور آج کا مسلمان وہ عمل کر رہا ہے جو منافقین نے کیا۔ دل مسجد میں نہیں لگتا، بازار میں 24 گھنٹے دل لگتا ہے، مسجد میں دل لگانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک تھے وہ جماعت صحابہ جن کا دل مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں لگتا تھا۔ پھر بتاؤ صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے کہ ہم کتنی فکر ہے مسجدوں کو آباد کرنے کی۔ نماز پڑھو گے، ثواب اللہ خود پڑھنے والے کو دے رہا۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی تھی، وہ چاہے تو ثواب دے یا نہ دے، ہم تو غلام ہیں، ہماری حیثیت ہی غلام کی ہے، ہمارا آقا اور مالک اللہ ہے، کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ جب ہم غلام ہیں تو غلام کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آقا کے سامنے زبان کھولے۔ غلام کا کام ہے سر جھکائے اور عمل کرے، بس یہی غلام کا کام ہے۔ جب ہماری حیثیت غلام کی ہے، ہم اپنے بننے میں اللہ کے محتاج ہیں، تو پھر بتاؤ یہ غفلت کی زندگی امت مسلمہ میں کیوں ہے؟ علماء نے ایک عجیب مثال سے بات سمجھائی ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے نابینا، جس کو اپنی زبان میں کہا جاتا ہے اندھا، ایک شخص ہوتا ہے بہرا، ایک شخص ہوتا ہے گونگا، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے ہم بھی اندھے ہیں، ہم بھی بہرے ہیں اور ہم بھی گونگے ہیں۔ وہ کیسے؟ جتنا اللہ ہم کو دکھا رہا ہے ہم اتنا ہی دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ جو بالکل اندھا ہے اس کو اللہ کچھ نہیں دکھا رہے ہیں، اس لیے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم بھی اندھے ہیں، جتنا اللہ دکھا رہا ہے اتنا ہی ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر دیکھنے کی طاقت ہمارے اندر بھی نہیں ہے، ہم بھی اندھے ہیں، ہم بھی بہرے ہیں، جتنا اللہ سنا رہا ہے بس سن رہے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم بھی گونگے ہیں، جتنا توفیق اللہ نے بولنے کے دی ہم بول رہے ہیں بس۔ جب انسان اپنی حقیقت کو پہچانے اور اپنے غلام ہونے کا یقین جب انسان کے اندر ہو اور اپنے اس مالک حقیقی کو پہچانے جو اتنی قدرتوں والا ہے،
جو اتنی عظمتوں اور برکتوں والا ہے کہ حقیقی بادشاہت اگر کسی کو جچتی اور سجتی ہے تو وہ ایک اللہ ہے جو ہمارا مالک اور آقا اور مشکل کشا ہے۔ جب یہ یقین انسان کے اندر پیدا ہوگا اور جب ہماری حیثیت معلوم ہوگی کہ ہم جب کچھ نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، ہم کو وجود اس اللہ نے بخشا، جس نے ہاتھ پیر صلاحیت اس نے عطا کی، دماغ اس نے عطا کیا، دیکھنے اور بولنے اور سننے کی سماعت اللہ تبارک و تعالی نے طاقت عطا کی، تو پھر جب ہم اپنے آقا کو پہچانیں گے تو دین اسلام پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اور جب ہم اپنے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اس دل میں پیدا کریں گے تو پھر جنت میں جانے کی طلب اور خواہش پیدا ہوگی، اور جب جنت کی طلب دل میں پیدا ہوگی تو پھر اس کے لیے دین اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھو، زبان سے کہنا کہ جنت میں جانے کی خواہش ہے اور عمل 100% جہنم میں جانے والے اعمال کرنا، اس سے کامیابی نہیں ہوگی، معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پینڈنگ پڑ جائے گا۔ جہنم کو اللہ نے ایمان والوں کے لیے نہیں بنایا، جنت اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ جہنم میں تو نافرمان جائیں گے، ایمان والا کیسے خدا کا نافرمان ہو سکتا ہے؟ سوال کرو۔ بس غفلت کی زندگی گزر رہی ہے۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہم نے دنیا میں کوئی بھی چیز، میں صرف انسان کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کی، کوئی بھی چیز۔ ہمارا پیدا ہونا ایک اللہ کے نزدیک ایک مقصد ہے، ہم فضول پیدا نہیں کیے گئے۔ شریعت پر عمل کرنا صرف مسجد کے امام اور مؤذن کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے جو ایک اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے، اور ایسے ایمان لاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آنے کے مقصد کو سمجھیں، غفلت کی زندگی سے باہر نکلیں، روزانہ کے معاملات کو دیکھیں۔ سود کھانے والا سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنت میں جانے کی خواہش ضرور ہے۔ شراب پینے والا شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنت میں جانے کی خواہش ضرور ہے۔ زنا کرنے والا زنا سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنت کی خواہش ضرور ہے۔ والدین پر ظلم کرنے والا ظلم سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی پر ظلم کرنے والا باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جنت کی خواہش ہے، ایسی جنت ملے گی۔ زبان سے کہتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر جنت کی خواہش ہے، یوں ہی مل جائے گی جنت۔ کون سی غفلت کی زندگی آج امت مسلمہ گزار رہی ہے؟ جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ گئی، وہ کھڑے ہو گئے اور ڈٹ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جان ایک نہ ایک دن جانی ہے، ویسے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر کا سودا نہیں ہوگا، مسجد کا سودا نہیں ہوگا۔ مسجد تو دور کے بعد مسجد کی ایک اینٹ پر کسی کا قبضہ آنے نہیں دیں گے۔ اہل فلسطین یہ قربانیاں دے رہے ہیں 70 سال سے، ایک اولاد کے دنیا سے رخصت ہونے پر والدین مچل جاتے ہیں، ہزاروں مائیں ہر دن ہزاروں بچوں کو کھو رہی ہے۔ ملبے تلے لوگ اتنے دبے ہوئے ہیں کہ وہاں ان ملبوں میں سے ایسی بو آتی ہے کہ سونگنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا مقصد اللہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اللہ کے رسول ہے۔ مسجد اقصیٰ کا سودا گوارا نہیں ہے، نسلیں جائیں کوئی پرواہ نہیں، قربان کر دیں گے اس اللہ کے لیے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہماری اول ذمہ داری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ذات کا مسئلہ ہوتا تو ہم کمپرومائز کر لیتے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا سودا گوارا نہیں ہے، جان جائے کوئی پرواہ نہیں۔ اور ہم امت مسلمہ ان اہل فلسطین کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنا ہم اہل فلسطین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کتنا ان کے لیے صدقات خیرات کرتے ہیں؟ سوال کرو اپنے آپ سے۔ یہاں پر وہ حالات نہیں ہیں، یہاں امن ہے، شانتی ہے، ہماری مائیں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ ہے۔
وہاں پر 24 گھنٹے ان کی جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود ایمان پر ایسے عمل کر رہے ہیں کہ 4 مہینے میں 6000 بچیوں نے قرآن مجید حفظ کیا، اور یہاں ہم سے قرآن کھول کر ایک صفحہ روزانہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ خواہش تو جنت میں جانے کی ہے، لیکن اپنے آپ سے سوال بھی کریں کہ کیا میں وہ اعمال کر رہا ہوں جس سے جنت ملے گی، یا میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے اوندے منہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا؟ تو فیصلہ ہو جائے گا۔ یہی اپنے اندر جھانکنے کا طریقہ ہے۔ اپنے ایمان کا جائزہ لو اور دیکھو کہ اس دل کو اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے بنایا ہے، کیا اس دل میں کسی اور کی محبت تو نہیں بسی؟ اگر بسی ہے تو اس دل کو خالی کرو۔ دنیا کی محبت جب دلوں میں پیدا ہوگی، موت کا خوف دلوں میں آئے گا، جبکہ اہل اسلام کے نزدیک، اللہ پر ایمان والے کے نزدیک موت کا مطلب ہے اللہ سے ملاقات۔ کون نہیں چاہتا اللہ سے ملاقات کرنا؟ سب چاہتے ہیں، لیکن جب دنیا کی محبت دل سے نکلے گی تو اللہ سے محبت کا شوق بھی بڑھے گا، پھر ویسے اعمال ہوں گے جس سے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ ورنہ صرف زبان سے بولنا کہ جنت میں جانا ہے، عمل جہنم میں جانے والے کرنا، یہ سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب